اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں کتاب میں 2-4 سبق بچے ہیں. یہ اہم ترین اسباق میں سے ہیں. کوئی سبق چھوٹنا نہیں چاہیے اور کوئی مسئلہ چھوٹنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. کتاب الاحسان، نکو کردن کا بیان، یعنی تصوف کا بیان. تصوف ہے کیا؟ حدیث جبریل میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 5 سوال پوچھے ہیں. پہلا ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور اس کتاب کے شروع میں آپ نے عقائد کا بیان پڑھ لیا ہے. دوسرا سوال پوچھا تھا مل اسلام، اسلام کیا ہے. یہ آ گیا تھا سبق میں کہ آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کفر ناجائز ہے، شرک ناجائز ہے اور اس کی معافی نہیں ہے، اور عملاً آپ شرک اور کفر سے بیزار ہوتے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. آپ کا عقیدہ ہے کہ نماز فرض ہے، عملاً اس کو ادا کر کے دے رہے ہیں، تو یہ اسلام ہے. اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنا یہ اسلام ہے. آپ کا عقیدہ ہے ٹوپی پہننا سنت ہے، یہ ایمان ہے، اور ٹوپی پہن لی تو یہ اسلام ہے. جی. تیسرا سوال پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسی کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ کیفیت حاصل ہونی چاہیے کہ تمہارا خیال ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کم سے کم یہ ہونا چاہیے. پھر آگے 2 سوال اور ہیں. ایک سوال ہے مساء، قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بارے میں جتنا سائل جانتا ہے اتنا مسئول بھی جانتا ہے. مطلب جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا وہ بھی جانتا ہے جیسے پوچھا جا رہا ہے. لہذا اس علم میں ہم دونوں برابر ہیں. پھر حضرت جبریل نے پوچھا ٹھیک ہے جی، وقت کا پتہ نہیں ہے، علامتیں ہی بتا دیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے کئی علامتیں اس میں بتائی ہیں. ایک علامت ہے کہ چرواہ ہے اور بالکل سوسائٹی میں نچلے درجے میں سمجھے جانے والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے وغیرہ وغیرہ. 2-4 علامتیں آپ نے بیان فرمائی. اس میں ہے کتاب الاحسان، یعنی احسان کا اس میں ذکر آیا. اسی احسان کا نام تصوف ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ اہل احسان کیونکہ دنیا سے بیزار رہتے تھے، اس لیے گرمی میں بھی موٹے موٹے کپڑے پہنتے تھے، اونی کپڑے پہنتے تھے. اون کو عربی میں صوف کہتے ہیں. تو ہو گیا تصوف. صفا سے بھی نکل سکتا ہے، صفائی، اس سے بھی تصوف. اسی طرح کوئی انسان گناہوں میں لت پت ہے، اس کی عادت ہے گناہ کرنے کی، بار بار گناہ کی طرف جا رہا ہے، تو گناہ سے بچنے کی کوشش تو کر سکتا ہے نا. تو تصوف زبردستی دل پہ بوجھ ڈال کے صفائی کی طرف آ رہا ہے.
خیر اس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں. اب دیکھیے، جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بخت بنائے. بولو آمین. نوشاد صاحب اٹھ رہے ہیں، ہمیں دعائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ یہ سب باتیں جب اب تک بیان ہوئی ہیں، جو اب تک بیان ہوئی ہیں، ایمان و اسلام اور شریعت کی ظاہری صورت ہے، اور اس کی حقیقت اور مغز اللہ والوں کی صحبت میں تلاش کرنی چاہیے. قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. سچوں کے ساتھ رہیں گے تو تقوی کا رنگ چڑھے گا. جی، اور خیال نہیں آنا چاہیے کہ حقیقت اور شریعت دو الگ الگ چیزیں ہیں. حقیقت یعنی تصوف، کیونکہ یہ بات جہالت اور کفر ہے، بلکہ یہی شریعت ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس شریعت پر چلنا آسان ہوتا ہے. جب دل تعلق علمی یعنی علوم ظاہری سے اور اس رخ سے جو وہ اللہ کے علاوہ کی طرف رکھتا ہے پاک ہو جاتا ہے، اور نفس کی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں، تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اخلاص حاصل ہو جاتا ہے، تو شریعت اس کے حق میں بامغز ہو جاتی ہے. کہ شریعت کے حکم سے بھاگتا نہیں ہے، اس کو اس پر شریعت پر چلنے میں مزہ آتا ہے. جی، اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دوسرا ہی تعلق پیدا کرتی ہے. اس کی 2 رکعتیں دوسروں کی 1,00,000 رکعتوں سے بہتر ہو جاتی ہیں. اسی طرح اس کا روزہ، اس کا صدقہ بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا. اگر آپ لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو وہ 1 سیر یا آدھا سیر جو کے برابر نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. غیر صحابی پہاڑ خرچ کر لے، صحابی کے آدھے سیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. وجہ وہی کہ ان کو صحبت نبوت سے وہ مقام حاصل ہو چکا تھا جو دوسروں کو حاصل نہیں ہوا ہے. یہ بات ان حضرات کے اخلاص اور قوت ایمانی کی وجہ سے ہے. تو صحبت نبوت سے اخلاص کا کمال ان کو حاصل ہو گیا تھا. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی نور اللہ والوں کے سینوں سے حاصل کرنا چاہیے، اور اسی نور سے اپنے سینوں کو منور کرنا چاہیے تاکہ ہر اچھی اور بری چیز صحیح فراست دانائی سے معلوم ہو جائے. قرآن پاک میں ولی، متقی، پرہیزگار کو کہا گیا ہے، اور حدیث میں اللہ والوں کی علامت یہ بتائی ہے کہ ان کی صحبت میں اللہ یاد آتا ہے. جب ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے. وہ نہیں کہتے ہیں وہ فلاں کا اتنا بنگلہ ہے، اس کی وہ گاڑی ہے، اس میں وہ باغات ہیں، اس میں کاروبار اتنا ہے. یہ نہیں، وہاں جو بھی بیٹھتا ہے اس کو اللہ یاد آتا ہے. جی، یعنی ان کی صحبت سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، دنیا کی محبت بڑھتی. لالچ ظاہر ہے، وہ ذکر اللہ کا کریں گے تو اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے احسانات کا ذکر کریں گے تو اللہ کی محبت بڑھے گی. اور جس مجلس میں ذکر کیا جا رہا ہے بنگلوں کا، کاروبار کا، جی، اور دوسری چیزوں کا، تو اللہ والے اگر ان چیزوں کا ذکر کرتے بھی ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کی محبت دل میں اترتی نہیں. جی، اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اور جو شخص پرہیزگار نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا. مثنوی
اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نشائے داد دست۔ بہت سے ابلیس انسانی شکل میں ہوتے ہیں، بہت سے ابلیس انسانی شکل میں ہوتے ہیں، بس ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، یعنی ہر ایک سے بیعت نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عزیزان علی رامیتنی قدس سرہ فرماتے ہیں، ربائی باہر کے نشستی و نہ شد جمع دلت، وزتو نہ رمید صحبت آب و گلت، زنہار ز صحبتش گریزاں می باش، ورنہ نہ کند روح عزیزاں بحلت بحلت۔ کیا جس آدمی کے پاس بیٹھنے سے تجھے دل جمعی حاصل نہ ہو اور تجھ سے آب و گل یعنی دنیا کی محبت زائل نہ ہو، ہمیشہ ایسے آدمی کی صحبت سے دور رہے، ورنہ عزیزان کی روح تجھ کو معاف نہیں کرے گی، ورنہ عزیزان کی روح تجھ کو معاف نہیں کرے گی۔ ایسے آدمی کے پاس بیٹھنا ہے جو اللہ کی طرف توجہ دلائے، آخرت کی طرف توجہ دلائے۔ بہت آسان نشانی بتا دی، یہ تو ہر ایک انسان پہچان سکتا ہے نا، لمبی چوڑی علمی تحقیقات نہیں کرنی ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ جس کے پاس اس کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہے، آپ کی ایمان میں ترقی ہوتی ہے یا تنزلی ہوتی ہے، اس کو چیک کرنا ہے۔ آگے چلیے جی، حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے وہ کشمیر کی مثنوی ہے بھائی، جس طرح فارسی میں مثنوی کا درجہ ہے تو یہاں ہمارے لیے شیخ العالم کا کلام ہے۔ اب دیکھیے، کسی چیز کو کمانا، حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم اور مشکل ہے اس چیز کی حفاظت کرنا۔ جتنی ہمت اور جتنی مشقت کمانے میں لگتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس چیز کی حفاظت میں لگتی ہے۔ حفاظت زیادہ نازک چیز ہے، اس لیے بھائی عقیدہ پڑھ لیا، عمل بھی کر لیا، ایسا نہ ہو کہ ہماری بوری میں سوراخ ہو اور وہ سب گرتا چلا جائے اور بیکار رہ جائے، ہے نا جی۔ اس لیے ان تمام کاموں سے بچنا ضروری ہے جن کی وجہ سے ہمارا ایمان یا عمل ضائع ہو سکتا ہے، صحیح۔ اسی وجہ سے حضرت نے آخر میں جو باب لکھا ہے کلمات کفریہ، یعنی ان کلمات سے بچنا ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے آپ ایک چیز اور سمجھیے، جو ایمان معتبر ہوتا ہے، معتبر ایمان کی شرائط ہیں 5، معتبر ایمان کی شرائط ہیں 5۔ نمبر 1، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو برحق مانتا تھا، یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو برحق مانتے تھے، لیکن قبول نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا، اس پر اقرار، اس کا اقرار جب ضرورت پڑی اقرار کرنے کی تو اقرار نہیں کیا۔ اقرار باللسان شرط ایمان ہے کہ جس وقت مطالبہ کیا جائے گا بتا کہ مسلمان ہے یا نہیں،
کلمے والا ہے یا نہیں، ایمان والا ہے یا نہیں، تو اس وقت بتانا پڑے گا. اگر نہیں بتائے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے. دوسری شرط ہے رضا اور محبت، ایمان پر راضی رہنا. اگر راضی نہیں ہے، زبان سے دل سے مان رہا ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے، لیکن اس پر راضی نہیں ہے، تو انسان مومن نہیں ہے. اسی طرح تعظیم اور احترام، شاعر اسلام کی تعظیم اور احترام ضروری ہے. ایمان اور عمل کا احترام ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ماننا اور اللہ کا احترام کرنا ضروری ہے. اسی طرح جو بھی بات اسلامی تعلیم میں آئی ہے اس کا احترام اور تعظیم کرنا ضروری ہے. نمبر 4، تسلیم اور انقیاد. ایک آدمی ہے جو کہتا ہے میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن مانتا نہیں ہے. ان کے سامنے صرف زبانی جمع خرچ کرتا ہے، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، جب عمل کا موقع آتا ہے تو اس وقت کوئی احترام نہیں رہتا ہے. اس وقت سر اٹھا کے بات کرتا ہے، اونچی آواز سے بات کرتا ہے. یہ تسلیم کر لینا، اسلامی حکم کے سامنے جھک جانا، یہ ایمان کے لیے شرط ہے. 5ویں شرط ہے کہ جو کفریہ چیزیں ہیں، کفریہ باتیں ہیں، جو غیر مسلم قوموں کے شعار ہیں، کام ہیں، ان سے بیزاری کا اعلان کرنا. ایک آدمی ہے جو بت پرست ہے، اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور ساتھ میں مندر بھی جاتا ہے، اس کو مومن نہیں سمجھا جائے گا. ٹھیک، آپ پڑھیے. دستور القضاء میں خلاصۃ الفتاوی سے نقل کیا ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں کفر کی چند جہتیں ہوں اور ایک جہت کفر نہ ہونے کی ہو تو کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے. اور فقیر یعنی مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں لیکن خود کو کفر کی ایک جہت کے اندیشے سے بھی بچائے رکھنا چاہیے. ہمیشہ بچائے. یہ الگ بات ہے کہ مفتی صاحب فتویٰ نہیں دیں گے. جی، فٹ نوٹ میں لکھا ہے محض اسی غرض سے، کس غرض سے کہ کلمات کفر سے بچنا ہے، اعمال کفر سے بچنا ہے. کفریہ کلمات کے مسائل لکھے گئے تاکہ پڑھنے والے اس قسم کی چیزوں سے بچے اور دوسروں کو بچائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے کفر کا فتویٰ دیا جائے. سمجھ گئے؟ یہ آپ کے لیے دارالفتہ میں بیٹھے مفتی صاحب کے لیے یہ والی بات نہیں. اس کے سامنے جب ان میں سے کوئی بات آئے گی تو یہ کہے گا کہ میں آپ کو کافر نہیں قرار دیتا، میں آپ کو کافر نہیں لکھتا، لیکن کام سارے وہی کرائے گا جو نو مسلم سے کروائے جاتے ہیں. کلمہ آپ سے دوبارہ پڑھوایا جائے گا، آپ کا نکاح دوبارہ کروایا جائے گا، آپ کا حج ختم قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کو دوبارہ حج کرنے کا حکم دیا جائے گا اگر تو اس کے بعد آپ کو استطاعت ملی ہے تو. سمجھ میں آ گئی؟ جی. صرف کافر کا لفظ نہیں لکھے گا، کام سارے وہی کروائے گا جو نو مسلم سے کروائے گا. جی، آپ کے نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا، نکاح باقی نہیں رہے گا. جی. مسئلہ، اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دے تو کافر ہو جائے گا، برا بلا کہے تو کافر ہو جائے گا. البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخین پر فضیلت دینے سے گناہ گار ہوگا، کافر نہیں ہوگا. یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر و عمر سے افضل ہیں، اس سے
کافر نہیں ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ تفضیل بدعت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر و عمر سے افضل سمجھنا بدعت ہے۔ جی، مسئلہ اگر کوئی شخص آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کو ناممکن سمجھے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمدار ہونے کی بات کہنا، یہ کہنا کہ اللہ جسم رکھتے ہیں یا کوئی چہرہ رکھتے ہیں یا کوئی ہاتھ رکھتے ہیں، اسی طرح جسمانی ہاتھ اور پیر ہونے کی بات کہنا کفر ہے۔ اب جو قرآن پاک میں آیا ہے وجہ ید، تو بتایا، پڑھ لیا تھا ہم نے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کی مراد ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح اوپر والے مسئلے میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اجماع امت ہے، وہ امت میں سب سے افضل ہے۔ جی، مسئلہ اگر کوئی شخص کفر کی بات اپنے اختیار سے کہے یا یہ نہ سمجھتا ہو کہ یہ کفر کی بات ہے، کوئی شخص کفر کی بات اپنے اختیار سے کہے اور یہ نہ سمجھتا ہو کہ یہ کفر کی بات ہے، تو اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، معذور نہ سمجھا جائے گا۔ ہاں، اگر بلا ارادہ زبان پر کفر کی بات آ جائے تو کافر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص کافر ہونے کا ارادہ کرے چاہے کافی مدت کے بعد تو فوراً کافر ہو جائے گا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں 1 سال کے، کوئی کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی کہتا ہے کہ سال کے بعد وہ ہندوازم میں چلا جائے گا تو اسی وقت کافر ہو جائے گا، کہتے ہی کافر ہو جائے گا۔ جی، مسئلہ اگر کوئی شخص قطعی حرام کو حلال کہے یا قطعی حلال کو حرام کہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر فرض کو فرض نہ مانے تو بھی کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ اگر کوئی شخص مردار کا گوشت بیچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مردار نہیں حلال ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن جھوٹ اور دھوکہ دینے کی وجہ سے سخت گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا، اس نے جواب دیا نہیں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ محمد بن فضیل رحمہ اللہ کے نزدیک جواب دینے والا اگر گناہ میں مشغول ہے تو کافر ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ وہ شخص اگر خدا بن جائے تو بھی اپنا حق اس سے وصول کروں گا، تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے جب اللہ تعالیٰ تجھ پر قابو نہیں پا سکتا تو میں کس طرح تجھ پر قابو پا لوں گا، تو یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے آسمان پر میرا خدا ہے اور زمین پر تو میرا خدا ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے اس کو خدا کے درجے میں پہنچا دیا۔ اگر کسی شخص کے بچے کا انتقال ہو جائے اور وہ کہے اللہ تعالیٰ اس کے محتاج تھے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر دوسرا کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ظلم کیا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے کسی پر ظلم کیا اور مظلوم نے کہا اے اللہ آپ اس کی توبہ قبول نہ فرمائیں، اگر آپ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے تو میں قبول نہ کروں گا، تو یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کہے میں ثواب اور عذاب سے بیزار ہوں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بغیر گواہ کے نکاح کرے اور کہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنایا یا فرشتے کو گواہ بنایا، تو وہ کافر ہو جائے گا اور نکاح بھی صحیح نہیں ہوگا۔ مسئلہ اور مجموع النوازل سے نقل کیا ہے کہ اگر اس نے کہا کہ دائیں ہاتھ والے فرشتے کو اور بائیں ہاتھ والے فرشتے کو گواہ بنایا تو وہ کافر نہ ہوگا، لیکن نکاح بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جانور بولا بس کسی نے کہا کہ بیمار مر جائے گا، یا کہا غلہ مہنگا ہو جائے گا، یا جانور کے بولنے کے بعد کوئی شخص سفر سے واپس آ جائے
تو ان کے کفر میں اختلاف ہے، بعض فقہا کے نزدیک کافر ہو جائے گا، بعض کے نزدیک کافر نہیں ہوگا۔ جانور بولتے ہیں، الو بولتے ہیں، کوے بولتے ہیں، تو لوگ اس میں پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں، اسی سے منع کیا جا رہا ہے۔ چلیے